اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ایک ماہ اور 10 دن سے پاکستان میں کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے اور اس سے لاک ڈاؤن کیا جا چکا ہے پورے پاکستان میں۔ ابھی میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 1 ماہ 10 دن سے والنٹیرلی مانسہرہ شہر کے تاجروں نے اپنی دکانیں بند کی ہوئی ہیں اور تقریباً اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام تر لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ بالکل قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا یہاں سوال ہے ضلعی انتظامیہ سے کہ آپ بتائیں آپ نے 1 ماہ اور 10 دن میں اس عوام کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت لوگ شدید پریشانی سے لاحق ہیں، لوگ خوراک کی پریشانی سے لاحق ہیں، لوگ میڈیسن کی پریشانی سے لاحق ہیں، لیکن ہمارے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں، جس میں ڈی سی مانسہرہ اور ٹی ایم او مانسہرہ اور تمام کنسرن ڈپارٹمنٹس، ان کی طرف سے ہمیں کوئی بھی ایک سنگل ماسک کی سہولت بھی دستیاب نہیں، نہ کسی سینیٹائزر کی سہولت دستیاب ہے، اور نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کا پبلک کو کوئی ریلیف دیا جا رہا ہے۔ اگر اس وقت کچھ مل رہا ہے تو وہ صرف تذلیل مل رہی ہے، ذلت مل رہی ہے اور بےعزتی مل رہی ہے۔ ایک شخص اپنی ماں کی ادویات کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اسے پولیس اٹھا کے لاک اپ میں بند کر دیتی ہے۔ ایک شخص اپنی کسی بنیادی ضرورت کے لیے اپنے گھر سے اگر بازاروں کی طرف نکلتا ہے تو اسے انتظامیہ اس کی تذلیل کرتی ہے اور اسے اٹھا کے لاک اپ میں بند کر دیا جاتا ہے، جو کہ سراسر ظلم اور ناانصافی ہے۔ میں یہاں استفسار کرتا ہوں اپنے ضلعی انتظامیہ سے، اپنے ایم پی ایس سے، اپنے ایم این ایس سے اور تمام تر ذمہ داران سے کہ آپ بتائیں آپ نے اس کرونا وبا کے دوران اپنے لوگوں کے لیے کیا قدم اٹھایا ہے۔ ان کی زندگیوں میں بہتری اور آسانی لانے کے لیے آپ کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خدا را جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا وقت ہے، اور جتنے بھی صاحب استطاعت لوگ ہیں میری ان سے درخواست ہے کہ آئیں آگے بڑھیں اور اپنا کردار ادا کریں، اور اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کمزور اور بے بس بے سہارا لوگ جتنے بھی ہیں ان کی ضروریات کو پورا کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اور دوسری طرف میں اپنی ضلعی انتظامیہ کو باور کروانا چاہتا ہوں کہ آپ طاقت استعمال کر کے لوگوں کو گھروں میں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ طاقت کبھی بھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اس کے لیے آپ کی سمت کا تعین ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 ماہ 10 دن میں اپنی آپ سمت کا تعین نہیں کر سکے، آپ اپنے آفیسز سے نکل کے لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ نہیں کر سکے، تو یہ تذلیل میرے انداز سے یہ انتہائی نازیبا حرکت کہوں گا میں اسے۔ اور روز ہم پڑھتے ہیں کہ آج ڈی آئی جی اور آئی جی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آ گیا کہ لوگوں کی تذلیل نہ کی جائے، لوگوں کو مارا نہ جائے، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہ ہیں کہ صبح دوپہر شام انتظامیہ کی طرف سے لوگوں کو بھگایا جاتا ہے، لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے، لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو کہ سراسر ناانصافی اور ظلم ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ بہتر نہیں کر سکتے، اگر آپ لوگوں کو سہولیات نہیں دے سکتے تو ان کی تذلیل بھی بند کی جائے۔ پھر اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو 100% لاک ڈاؤن کر دیں، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیں، اور گھروں میں بند کرنے کے بعد ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کرے کہ لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ سہولیات پہنچائے۔ اگر اسی طرح تاجروں کی تذلیل کی جاتی رہی، اگر اسی طرح تاجروں کو روز اٹھا کے بے بنیاد حوالات میں بند کیا جاتا رہا، تو میں پھر یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ پھر تاجر جوابی رد عمل جو تاجروں کی طرف سے آئے گا اس کا بہت بڑا نقصان ہوگا اس شہر اور اس ملک کو، جس طرف ہم کسی صورت میں بھی نہیں جانا چاہتے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہتے، اس بنیاد پر کہ یہ وقت اداروں کے ساتھ ٹکراؤ کا نہیں بلکہ تعاون کا ہے۔ تو اداروں سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ کوئی کام بھی کریں تو کوارڈینیشن ہو، اس میں جتنے بھی شہر کے سٹیک ہولڈرز ہیں، تاجر ہیں، ٹرانسپورٹرز ہیں، وکلاء ہیں، صحافی برادری ہے، ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے اس کے بعد ہر عمل کیا جائے۔ اور یہ ظلم کے جتنے بھی حربے آپ استعمال کر کے لوگوں کو گھروں میں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی کسی صورت بھی نہیں ملے گی۔ کامیابی اس صورت میں صرف ممکن ہے کہ جب لوگوں کی بہتری کے لیے آپ کچھ کریں، انہیں ڈور سٹیپ پہ کوئی سہولیات پہنچائیں، اس کے بعد لوگوں کو گھروں میں قید کریں۔ ایک سینیٹائزر اور ایک ماسک پرووائڈ نہ کرنے والی ضلع انتظامیہ لوگوں پہ ڈنڈے برسائے، تو میں یہ کہوں گا کہ تاریخ کا بدترین ظلم مانسہرہ شہر کے لوگوں پہ ہو رہا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ میرے انداز سے ضلعی انتظامیہ نے مجھے نہیں یقین کہ ایک سنگل ماسک مانسہرہ شہر میں کسی کو دیا ہو۔ ہاں، اپنے جاننے والوں کو تعلق واسطے کی بنیاد پہ اگر کسی کو کچھ انہوں نے ڈیلیور کیا ہو تو کیا ہو، لیکن مانسہرہ سٹی کی پوزیشن یہ ہے کہ مانسہرہ شہر میں کسی ایک شہری کو کوئی ایک ماسک، کوئی ایک سینیٹائزر یا کسی قسم کی ایسی کوئی سہولت نہیں دی گئی۔ اور دوسری طرف ڈی ایچ او کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ باہر ہم پروگرامز کر چکے ہیں کہ ہمارے جو کرنٹائن سینٹرز انہوں نے بنائے ہیں، اس کرنٹائن سینٹرز میں یہ سوکھی روٹیاں لوگوں کے منہ کے آگے ڈالتے رہے ہیں، یہ انہیں کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں دیتے رہے ہیں، اور ہمارا سوشل میڈیا پہ چلانے کے بعد یہ ہوا ہے
کہ انہوں نے کم از کم انہیں انسان سمجھتے ہوئے 2 وقت کا کھانا دینا شروع کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے ضلعی انتظامیہ کی کہیں بھی کوئی پرفارمنس، کوئی پروگرس نہیں دیکھی کہ وہ کون سی ضلعی انتظامیہ ہوگی کہ ضلع کا ذمہ دار اپنے آفس میں بیٹھا ہو اور اس ضلع میں ہزاروں لوگ رات کو اپنے گھروں میں بھوکے سوئیں اور وہ ذمہ دار یہ کہے کہ میں ضلع کا ذمہ دار ہوں۔ تو میرے اندازے سے ہم کسی صورت میں ایسے لوگوں کو دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ جو اس وقت اللہ کی مخلوق کی تڑپ کو نہیں دیکھ رہے اور گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہے اور حقیقی معنوں میں کچھ نہیں کر رہے۔ اور ناصر بھائی ایک اور چیز، یہ جتنے پیسے بھی ہیں ہمیں پتہ ہے اس ملک میں کیا ہوتا ہے، اس ملک کے مال کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ کل کاغذوں کے پیٹ بھر دیے جائیں گے کہ فلاں محکمے نے سپرے کیا، 2 کروڑ روپیہ سپرے کی مد میں چلا گیا، فلاں کیرنٹائن سینٹر پہ ہم نے فوڈ پرووائڈ کیا، اتنے پیسے اس مد میں چلے گئے، فلاں عمل کے لیے ہم نے یہ کیا، اتنے پیسے اس عمل میں چلے گئے۔ تو یہ اس ملک کا بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں کاغذوں کے پیٹ بھرے جاتے ہیں اور مال اپنے پیٹوں میں ڈالا جاتا ہے۔ نہ اس وقت میں ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ اپنا بہترین کردار ادا کریں اور ان کا کردار عوام کو نظر آئے کہ یہ غریب بستیوں میں عام لوگوں تک ریلیف پہنچائیں، کیونکہ یہاں ہمارے پاس بہت بڑے وسائل ہیں۔ NDMA نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی یہاں کام کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہی۔ TMA یہاں کام کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہی۔ ضلعی انتظامیہ یہاں کام کر رہی ہے، گراؤنڈ پہ نہیں نظر آ رہی۔ تمام محکموں کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ پہ آئیں، پبلک کے اندر اسسمنٹ کریں، لوگوں کو اسسٹ کرتے ہوئے اس وقت لوگوں کو شدید ضرورت ہے ریلیف کی، اور ریلیف میں فوڈ آئٹمز کی ضرورت ہے کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ کل رمضان آنے والا ہے، خدا را اللہ سے ڈریں، اپنا بہترین کردار ادا کریں۔ آپ کے پاس جتنے وسائل بھی ہیں اور DC صاحب کے پاس، DC مانسیرا کے پاس یا ڈسٹرکٹ کے ذمہ دار کے پاس یہ پاورز ہیں کہ وہ تمام ڈپارٹمنٹس کے وسائل کو اس وقت بروئے کار لاتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے کام کریں اور انہیں فوڈ ریلیف پیکج پرووائڈ کریں۔ تو یہ اپنے وسائل کو اللہ کی مخلوق کی بہتری کے لیے استعمال کریں، نہ کہ کاغذوں کے پیٹ بھر کے اور اپنے پیٹوں کو بھرنے کے لیے کوئی پلاننگ کریں۔